वेलकम टू अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो 2022 की जॉब्स आई हैं उनकी रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इसके रिटन टेस्ट के सिलेबस को। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने आपको पाकिस्तान अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे जो कि आपकी टेस्ट में पिछली पास पेपर्स में आए थे और एक्सपेक्टेड हैं कि वो आपकी टेस्ट में आएंगे, उनको डिस्कस किया था और हमने पाकिस्तान अफेयर्स कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चंस को उसी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये है आपका सिलेबस, पर हमने तफसील से जो है वो हमने पिछली वीडियो में जो है वो डिस्कस को किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पाकिस्तान अफेयर्स पूरा जो है वो कवर कर लिया था एक वीडियो में। वो वीडियो थी 27 मिनट की। अगर वो भी आपने नहीं देखी तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो है वो हम इस्लामियात को डिस्कस करेंगे। जितना हमसे हो सका इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अगर फिर भी कोई गुंजाइश रह जाती है तो फिर हम इस पर दूसरी वीडियो बना देंगे। उसके बाद वोल जी के और इंटेलिजेंस टेस्ट इंग्लिश, इसी तरह से हम आपके लिए जो है वो वीडियोज़ बनाते रहेंगे। और जो सिलेबस वाली वीडियो थी उसमें हमने ये भी आपको बताया था कि हमने आपको 3-4 मेथड्स दिए थे जिनसे मेथड्स को आप फॉलो करके तैयारी कर सकते हो। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे जो हैं वो वीडियोस देखकर तैयारी करें। तो उन मेथड से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास मेथड्स हैं जिनसे आप अच्छी तरह से अपनी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर। टोटल जो है वो इस्लाम के पिलर्स कितने हैं? तो वो हैं 5। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हज इज़ पिलर ऑफ इस्लाम। तो देश में जो है वो क्या आएगा? हज जो है वो इस्लाम का कौन सा थंबा है, पिलर है? तो वो है 5th। तो इसी तरह से अब यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि फ़र्स्ट पर क्या है। तो फर्स्ट पर है कलमा तैयब। सेकंड पर क्या है? नमाज। थर्ड पर आपका रोज़ा, इसी तरह से ज़कात और हज। तो ये 5 आपके जो है वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है टोटल नंबर ऑफ़ गज़वास। तो गज़वा के टोटल जो है वो कितनी जो है वो लड़ी गई थी। गज़वा क्या होता है? गज़वा वो होती है वो जंग जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जो है वो शरीक हुए थे। तो उनकी टोटल तादाद कितनी है? 27 उनकी तादाद है टोटल। और उसके अलावा दूसरा इस पर ये क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है कि कुरान मजीद में टोटल कितनी गज़वात का जो है वो ज़िक्र है। तो कुरान मजीद में सिर्फ 12 जो है वो गज़वात का ज़िक्र है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि नंबर ऑफ़ मुस्लिम्स इन बैटल ऑफ उहद। तो उहद की जो गज़वा थी, जंग थी, उसमें जो है वो कितने मुसलमान जो है वो लड़े थे? तो मुसलमान जो थे उस जंग में जो लड़े थे वो थे 1000। और कुफ़ार जो थे वो कितने थे? कुफ़ार थे आपके 3000 के करीब करीब। ठीक। और इसी तरह से दूसरा ये क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड कि गज़वाए बदर में जो है वो कितने जो मुसलमान थे वो लड़े थे? तो वो 313 थे, ये बदर में लड़े थे। तो ये भी आपका यहाँ पर एमसीक्यूज़ क्लियर होता जा रहा है। और बदर में मुसलमान के जो मुकाबिल थे कुफ़ार, तो उनके जो है वो उनकी कितनी तादाद थी? तो उनकी 1000 तादाद थी। और उनका सिपह सालार कौन था? तो वो था आपका अबू जहल। सही। तो इसी तरह से जो है वो ये आपके एमसीक्यूज़ यहाँ पर डिस्कस हो गए सारे तकरीबन जो इन टॉपिक्स पर आ सकते थे। तो 313 वाली जो बैटल थी गज़वाए बदर, वो किस हिजरा में जो है वो लड़ी गई थी? तो ये सेकंड हिजरा में लड़ी गई थी 17 रमज़ान को। और आपकी थर्ड हिजरा में बैटल ऑफ उहद थी जो कि लड़ी गई। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। बैटल ऑफ उहद वाज फाट इन विच हिजरी। तो ये हमने अभी डिस्कस किया पिछली स्लाइड में कि वो थर्ड हिजरा में जो है वो लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि गज़वा तबूक टुक प्लेस इन। तो गज़वा जो तबूक है वो किस सन हिजरी में जो है वो लड़ी गई? तो वो 9th हिजरी में जो है लड़ी गई थी। और इसके अलावा दूसरा इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और जो कि टेस्ट में आता भी है, वो ये है कि गज़वा जो आखिरी गज़वा थी, लास्ट गज़वा, वो कौन सी है? तो वो आखिरी गज़वा जो है वो तबूक है, ये लास्ट गज़वा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है टीथा होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज मर्टर्ड इन बैटल ऑफ। तो यहाँ पर मर्टर्ड की पहले तो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो वो किस जंग में जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाँत मुबारक जो है वो शहीद हुए थे? तो ये बैटल ऑफ उहद थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम व्हेन एट फर्स्ट वही। ठीक है।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج تھی وہ کیا تھی جب ان پر فرسٹ جو ہے وہ وہی نازل ہوئی تھی؟ تو 40 سال ایج تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسی طرح سے کوشچن نمبر 9 ہے لاسٹ سرمن آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم ٹک پلیس ان، آخری جو خطبہ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کس سن ہجری میں دیا تھا؟ وہ 10 ہجرہ میں دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کوشچن نمبر 10 ہے کہ فرسٹ وائف آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم واز، تو پہلی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی جو وہ کون تھی، مطلب پہلی ام المومنین کون بنی؟ تو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو تھی وہ پہلی وائف تھی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کوشچن نمبر 11 ہے ریولیشن واز کمپلیٹڈ ان ہاؤ مینی ایئرس، تو ہولی قرآن جو نازل ہوا تو کتنے سالوں میں جو ہے وہ مکمل طور پر نازل ہو گیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپ کا جو ہے وہ 23 سال 23 ایئرس۔ اور اگر وہ ہو کہ ایئرس اور منتھس اور ڈیز بھی اگر دیے گئے ہوں تو آپشن میں مطلب اس طرح ہو تو پھر وہ 22 ایئرس اور کچھ آگے منتھس اور ڈیز ہوگا۔ اگر راؤنڈ آف ٹوٹل فگر پوچھی جائے تو 23 جو ہے وہ آپ کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ کوشچن نمبر 12 ہے کہ ہولی قرآن واز ریویلڈ ان منتھ آف، تو قرآن مجید جو ہے وہ کس مہینے میں نازل ہوا تھا؟ تو رمضان میں نازل ہوا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کوشچن نمبر آپ کا 13 ہے ٹوٹل مدنی سورہ 1000، تو قرآن مجید میں ٹوٹل مدنی سورہ کتنی ہیں؟ تو وہ 28 ہیں۔ اور مکی سورہ کتنی ہیں؟ تو وہ 86 ہیں مکی سورہ۔ اور اس کے علاوہ اگر ٹوٹل جو ہے وہ سورہ پوچھی جائیں کہ ہولی قرآن میں ٹوٹل سورہ کی جو ہے تعداد کتنی ہے؟ کہ وہ ہے 114۔ اور ٹوٹل رکوع جو ہے وہ کتنے ہیں ہولی قرآن میں؟ 558۔ اسی طرح سے اگر پوچھا جائے کہ ٹوٹل آیتس کتنی ہیں قرآن مجید میں تو 6666 آیتس۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ سارے ایم سی کیوز یہاں پر اسی سلائیڈ میں ڈسکس ہو گئے، اور یہ کوشچنس آتے بھی ہیں ٹھیک ہے پیپر میں اکثر۔ تو اسی طرح سے کوشچن نمبر 14 ہے آیت الکرسی از ان، تو آیت الکرسی کس سورہ میں ہے؟ تو وہ سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی۔ اگر پوچھا جائے لانگسٹ آیت کون سی ہے تو وہ سورہ بقرہ ہے لانگسٹ آیت سورہ۔ اور اس کے علاوہ آیت الکرسی اگر پوچھا جائے کہ آیت سب سے لانگسٹ کون سی ہے، بڑی کون سی ہے، تو وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے سورہ ناس جو ہے یہ قرآن مجید کی لاسٹ سورہ ہے، آخری سورہ۔ اور سورہ رحمان جو ہے وہ اس سے سورہ کو بیوٹی آف قرآن کہا گیا ہے۔ تو یہ بھی سوال آتا ہے کہ سورہ رحمان کو کیا کہا گیا ہے، یا پھر اس طرح پہ پوچھا جاتا ہے کہ بیوٹی آف قرآن جو ہے وہ کس سورہ کو کہتے ہیں؟ تو سورہ رحمان کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کوشچن نمبر 15 ہے وچ از لاسٹ سورہ آف ہولی قرآن، تو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کیا کہ سورہ ناس از لاسٹ جو ہے وہ سورہ آف ہولی قرآن۔ اسی طرح سے سورہ کوثر جو ہے وہ شارٹیسٹ سورہ ہے ہولی قرآن کا۔ اور سورہ جو ہے وہ فاتحہ جو ہے وہ اس کو ہم پریفیس آف دا ہولی قرآن بھی کہتے ہیں ٹھیک، تو وہ ہے پریفیس آف دا ہولی قرآن۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 16 ہے توریت واز ریویلڈ آن، تو توریت جو ہے آسمانی کتاب ہے، تو وہ کس جو ہے رسول پر نبی پر نازل ہوئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ توریت نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح سے زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ آپ کی انجیل جو ہے وہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ اور قرآن مجید جس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور یہ کوسچنس آپ کے ٹیسٹ میں آتے ہیں۔ کوسچن نمبر 17 ہے حضرت حاجرہ واز مدر آف، تو حضرت حاجرہ جو ہے وہ کن کی والدہ تھیں؟ یا اس کوسچن کو اس طرح بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو پھر وہ حاجرہ جو ہے آپشن آ جاتا ہے۔ تو ابھی پوچھا گیا ہے کہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ کن کی والدہ تھیں؟ تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ کوسچن نمبر 18 ہے حضرت ابراہیم ہیڈ ہاؤ مینی سنس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ کل کتنے بیٹے تھے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا 2۔ اور کوسچن نمبر 19 ہے ہو ریبلڈ کعبۃ اللہ شریف کو دوبارہ کس نے بنایا تھا؟ سب سے پہلے بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، اس کے بعد دوبارہ جو بنایا آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کوسچن نمبر 20 ہے کہ پروفیٹ سینٹ فرعون، تو فرعون کے جو ہے وہ زمانے میں کون سا نبی جو ہے وہ بھیجا گیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم دوسرے کوسچنس کو اب ڈسکس کریں گے کہ کوسچن نمبر 21 ہے کلیم اللہ از ٹائٹل آف، تو کلیم اللہ کس جو ہے وہ پیغمبر کا جو ہے وہ لقب ہے، ٹائٹل ہے؟ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل اگر پوچھا جائے تو روح اللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل ہوگا۔
اور حضرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ آپ کا ٹائٹل ہوگا وہ آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل ہوتا ہے آئیڈل ڈسٹرائر، ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا ٹائٹل ہوتا ہے فادر آف پروفیٹس. حضرت نوح علیہ السلام کا ٹائٹل اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ ہے نجی اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل ہوگا حضرت حبیب اللہ، ٹھیک. تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ سارے کوشچن جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. اسی کوشچن نمبر 22 ہے وچ صحابی میری 2 daughters آف ہولی پرافیٹ پیس بی اپان ہم. کس صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ تو وہ آپشنس میں سے آپ کا کریکٹ جو آپشن ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو اس وجہ سے ذو النورین بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی سوال آتا ہے کہ کون سے جو ہے وہ صحابی کو ذو النورین کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کوشچن نمبر 23 ہے نمبر آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خلفۂ راشدین. تو خلفۂ راشدین جو ہیں وہ ٹوٹل 4 ہیں. ان خلفۂ راشدین میں سے حضرت عمر جو ہے وہ کون سے نمبر پر ہیں؟ تو حضرت عمر جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 2nd نمبر پر ہیں. 1st پر حضرت ابو بکر ہیں اور 3rd پر حضرت عثمان ہیں اور اسی طرح سے 4th پر حضرت جو ہیں وہ علی ہیں. تو کوشچن نمبر 24 ہے ڈاٹر آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ٹو ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم واز. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی تو وہ آپشنس میں سے کون تھیں؟ تو وہ تھیں حضرت حفصہ. اسی طرح سے دوسرا کوشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تھی؟ تو وہ حضرت بی بی عائشہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بھی آپ کا یہاں پر کوشچن ڈسکس ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ حضرت بی بی جو ام سلمہ تھیں یہ جو ہیں وہ آخری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جن کی لاسٹ میں ڈیتھ ہوئی تھی وہ یہ تھیں. اور یہ کربلا کے جو واقعہ تھا اس وقت بھی جو ہے یہ موجود تھیں وہاں پر. کوشچن نمبر 25 ہے اسد اللہ از ٹائٹل آف. تو اسد اللہ جو ہے وہ کس صحابی کا ٹائٹل ہے آپشنس میں سے؟ تو وہ ہے حضرت علی جو ہے کرم اللہ وجہہ. اور دوسرا ٹائٹل جو پوچھا جاتا ہے حضرت خالد بن ولید کا ٹائٹل وہ ہے آپ کا سیف اللہ. تو کوشچن نمبر 26 ہے حضرت ہاؤ مینی واجبات آر دیر ان نماز. نماز کے ٹوٹل جو ہے واجبات کتنے ہوتے ہیں؟ تو وہ 14 ہوتے ہیں ان کاؤنٹ. اور کوشچن نمبر 27 ہے ہاؤ مینی مصارف زکوٰۃ آر دیر. ٹوٹل مصارف زکوٰۃ کتنے ہوتے ہیں؟ تو وہ ہوتے 8. مصارف زکوٰۃ اسے کہتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اجازت ہے، جو کہ زکوٰۃ ریسیو کر سکتے ہیں. کتنے ہیں وہ؟ 8. کوشچن نمبر 28 ہے ویئر از منا. منا جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو منا جو حج پر لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر جو قربانی کی ہوتی ہے قربانی کرتے ہیں جہاں پر وہ اس علاقے کو منا کہتے ہیں. تو وہ منا کا جو علاقہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو وہ ہے مکہ میں. کوشچن نمبر 29 ہے فرسٹ منتھ آف اسلامک کیلنڈر. تو اسلامی جو ہے وہ کیلنڈر کا پہلا جو مہینہ ہے وہ آپشنس میں سے کون سا ہے؟ تو وہ آپ کا ہے محرم. اسی طرح سے کوشچن نمبر 30 ہے جہاد مینس. تو جہاد مینس ٹو ایفرٹ جہاد مینس ٹو اسٹرگل، ٹھیک. تو یہ آپ کا جو آپشن ہے یہ بھی کریکٹ ہے. اور اسی کے علاوہ کوشچن نمبر 31 ہے لیلۃ القدر از ان وچ منتھ. تو لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے وہ کس مہینے میں ہوتی ہے؟ تو وہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے. تو یہ آج کے لیے جو ہے وہ اتنے ہی کوشچنس. مزید اگر اسلامیات پہ کوشچنس کی اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ میں بتا دیں. پر تقریباً جو ہے وہ ہم نے ایم سی کیوز اس میں اسلامیات کے ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. پر پھر بھی کچھ ایم سی کیوز رہتے ہیں 10-15. وہ اگر آپ کہیں گے تو ہم دوسری ویڈیو میں آپ کے لیے جو ہے وہ ہم بنا دیں گے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو ہوگی آپ کی ورلڈ جی کے ایم سی کیوز کے بارے میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے علیز وے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ.